یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد اللہ نبی مدد علی ولی مدد یا غازی عباس مدد مدد یا حسن یا حسین المدد یا خدا المدد مصطفیٰ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد اللہ نبی مدد علی ولی مدد یا غازی عباس مدد مدد یا حسن یا حسین المدد یا خدا المدد مصطفیٰ انشاءاللہ سب مل کر المدد یا خدا المدد مصطفیٰ یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد مشکل میں ہم کو بچا اے پنجرن کے خدا مشکل میں ہم کو بچا الہی آمین اے پنجتن کے خدا اس بحر غم میں مجھے ہے بس تیرا آسرا اس بحر غم میں مجھے ہے بس تیرا آسرا اپنی رحمت میں مجھ کو چھپا لے اپنی رحمت میں مجھ کو چھپا لے کوئی نہیں ہے میرا سوا المدد یا خدا المدد مصطفیٰ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد چھائے ہیں رنج و الم اور آنکھ ہے میری نام چھائے ہیں رنج و الم اور آنکھ ہے میری نام دو جگ کے بادشاہ کر دے کرم بس کرم دو جگ کے بادشاہ کر دے کرم بس کرم بحر عطا تو میں بس خطا ہوں بحر عطا تو میں بس خطا ہوں مجھ پہ کرم کی ہو بس ایک نگاہ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد تیرا ہی سب نور ہے احمد علی فاطمہ تیرا ہی سب نور ہے احمد علی فاطمہ مولا حسن اور حسین عظمت کے تیرے نشان مولا حسن اور حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تیرے نشان صدقے میں کے بگڑی بنا دے صدقے میں کے بگڑی بنا دے پانچوں کے صدقے میں سلے صدا المدد یا خدا المدد مصطفیٰ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ
یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد اللہ نبی مدد علی ولی مدد یا غازی عباس مدد مدد یا حسن یا حسین المدد یا خدا المدد مصطفیٰ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد خورشید بندہ تیرا کرتا ہے یہ التجا خورشید بندہ تیرا کرتا ہے یہ التجا کر معاف ہر ایک خطا در پہ ہوں تیرے پڑا کر معاف ہر ایک خطا در پہ ہوں تیرے پڑا صدقہ نبی کا مہر علی کا صدقہ نبی کا مصر علی کا مشہور جگ میں ہے جس کی وفا المدد یا خدا المدد مصطفیٰ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر مل کر بولیے یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد اللہ نبی مدد علی ولی مدد یا غازی عباس مدد مدد یا حسن یا حسین المدد یا خدا المدد مصطفیٰ المدد یا خدا المدد مصطفیٰ یا بارے یہاں تجھے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اطہار علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو اے ٹی وی مایا خان مایا پی اور ان کی تمام ٹیم ہم سب کی اس عبادت کو اور جتنے لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اس مختصر سی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما پنجتن پاک کے صدقے چاند معصومین کے صدقے اے پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو حل کر دے الہی تلاش گم شدہ برائے گھر کو جنت بنانے والی خواتین و حضرات ایک ضروری اعلان وہ خواتین جو کبھی ماں تو کبھی بیوی کبھی بہن اور بیٹی کے روپ میں خلوص محبت اور اپنائیت سے مکان کو گھر اور اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا کرتی تھیں گم شدہ ہو چکی ہیں اب ان کی جگہ پھوڑ خود غرض اور حاسد عورتوں نے لے لی جس کسی کو بھی وہ خواتین کہیں تو ان سے کہہ دیں خدارا اینٹوں کی چار دیواری میں قید اپنے ان رشتوں سے جا ملیں تاکہ مکان پھر سے جنت کا نمونہ بن جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں خواتین حضرات خوش آمدید رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میرے بہت محترم سکولرز کے ساتھ علامہ زامن عباس صاحب اور ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب ان دونوں کی شرکت کا بہت شکریہ گھر کو جنت بنانے والی خواتین آج کھو چکی ہے بدنصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بنا کر خود غلام کی بیوی کہلاتی ہے حالانکہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر خود ملکہ بن سکتی ہے جس کے قدموں تلے جنت
وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ نہیں بنا سکتی، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، اس ریسرچ میں کتنی صداقت ہے، یہ ہمارے علماء کرام ہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ قدر حضرات، رموز عشق ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی ہمیں دینی اور معاشرتی طور دونوں پر رہنمائی چاہیے۔ آپ دونوں کو ایک بار پھر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگوں کی شرکت کا۔ حضرت، یہ بات کہاں تک درست ہے کہ گھر کو جنت بنانے والی عورتیں اب، خواتین اب، بہن بیٹیاں اب گمشدہ ہو چکی ہیں؟ حضرت ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دین اسلام ہمارا ایسا دین ہے کہ جس نے عورت کو عہد جاہلیت کے مقابل بہت سارے حقوق عطا فرمائے اور انہیں وہ مقام دیا کہ جہاں وہ کبھی ایک ماں ہے، کبھی ایک بیوی ہے، کبھی ایک بیٹی ہے اور کبھی ایک بہن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک گھر دیا ہے، ایک چار دیواری عطا فرمائی ہے، اس کے حقوق کی ضمانت دی ہے۔ جب ہم تلاش گمشدہ کے حوالے سے یہ بات کریں گے جی کہ وہ عورت آج کہاں ہے، تو ہم ذرا سی اس میں یہ بھی اضافہ کریں گے کہ اس سے مراد ہر عورت نہیں، بلکہ وہ عورت کہ جو واقعی گمشدہ ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں ایسی خواتین بھی ہیں جو اب بھی مثالی خواتین ہیں، بے شک، اور وہ ماں کی حیثیت میں بھی مثال ہے، بیوی کی حیثیت میں بھی مثال ہے، بہن کی حیثیت میں بھی مثال ہے، اور بیٹی کی حیثیت میں بھی ایک مثال ہے۔ بے شک، بے شک۔ لیکن جب ہم انفرادی طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ عورت کہاں ہے کہ جو ان تمام صورتوں میں مثالی ہوا کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض خواتین اپنے ان فرائض کو فراموش کر رہی ہیں یا فراموش کر چکی ہیں جو فرائض ان پر دین اسلام نے عائد کیے ہیں۔ ورنہ ایک واضح حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے گی۔ اللہ، یہ حدیث پاک ہے واضح، کیونکہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، جیسے ہم روزوں میں دیکھتے ہیں آواز بڑھائی، باب الریان ایک دروازہ ہے جس سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، ایسے ہی بہت سے دروازے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ان خواتین کو کہ اگر وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہے، فرض جانتی ہے، اپنا گھر کا فرض جانتی ہے، گھر والوں کا فرض جانتی ہے، اگر وہ ماں ہے تو پھر اپنا بچوں کا فرض جانتی ہے، بیٹے بیٹیوں کا فرض جانتی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق جانتی ہے، اگر وہ بہن ہے تو بھائیوں کے حقوق جانتی ہے، بہنوں کے حقوق جانتی ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے والد کے حقوق جانتی ہے، تو پھر کوئی شک نہیں کہ وہ جنتی ہوگی۔ مگر المیہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ مغرب کی تقلید میں، کیونکہ ویسٹ میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ ایسی مختار ہے کہ وہ کچھ اپنا فرض ادا کرے یا نہ کرے، اسے کوئی زیادہ کہہ نہیں سکتا۔ تو اس تقلید میں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ہمارے مشرق کی خواتین نے بھی شاید یہ رویہ اپنا لیا ہو کہ وہ کچھ بھی کرے، انہیں کوئی پابندی نہیں اور ان پر کوئی جواب دہ نہیں۔ اللہ رحم کرے۔ میں احمد صاحب سے ایک سوال کروں گی اسی حوالے سے کہ حضرت ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا سکون خود برباد کریں اور پھر ہم یہ کہیں مجھے سکون نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آج کے وقت میں، سکون۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ومن بعد۔ دیکھیں، جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں ہم، اور جب عورت کی عظمت، ابتری
اور تنزلی دونوں کو اگر حوالے سے کسی حوالے سے عورت گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک واحد مذہب اسلام ہے کہ جس نے جو حقوق عورت کو عطا کیے ہیں مغرب بہت سارے دعووں کے باوجود اسلامی حقوق کے مقابلے میں کچھ بھی عورت کو نہیں دے رہا، ماں سوائے بے شرمی اور بے حیائی کے علاوہ۔ جتنے حقوق کا دفاع اور حفاظت اسلام نے کی ہے عورت کے، کسی مذہب نے نہیں کی ہے۔ جب اتنی بہترین ایک شیلٹر کے ساتھ ایک عورت موجود ہے، مسلمان ہے، مومنہ ہے، تو پھر آخر وجہ کیا نظر آتی ہے؟ ہم جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کردار جس انداز میں ہونا چاہیے تھا وہ شاذ و نادر وہ کہیں کردار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اگر ابتدا میں جائیں گے ہم تو پھر بات آ جاتی ہے وہی تربیت کی، کہ وہ جو تربیت کا پہلو ہم ہر سطح پر فراموش کر جاتے ہیں، وہ تربیت کا پہلو پھر نظر آتا ہے جب یہ عملی زندگی میں ایک لڑکی داخل ہوتی ہے، ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد اپنے شوہر کے گھر جب جاتی ہے، وہ جب وہاں داخل ہوتی ہے، وہاں جب داخل ہوتی، پھر مطلب پتہ چلتا ہے کہ آیا تربیت کیا تھی اور پہلو کیا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ ہمارے ہاں جو ترجیحات اس وقت ہے وہ بدل گئی ہیں معاشرے کی ہمارے۔ ہم جب بیٹے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے والدین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فائنینشلی کتنے مضبوط ہیں۔ اگر کہیں کسی لڑکی کے پاس کوئی باہر کا پاسپورٹ یا کارڈ موجود ہے تو پھر اس سے بڑا اچھا پیمانہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ترجیحات یہ ہو جائیں گی دنیا، ترجیحات بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ جس لڑکی کے لیے ہم بیٹے کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں اس خاندان کا حسب و نسب کیا ہے، اس کے اجداد کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، کس قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں، اس گھر کا ماحول کیا ہے، دیندار ہیں، دینداری کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ جب پہلوات ہم فراموش کر جاتے ہیں ہم تو پھر نتیجے ایسے ہی سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آج ہم معاشرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ایک آنے والی لڑکی کو یہ پتہ یہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ ہوا ہی اس بنیاد پر ہے کہ میرے پاس یہ سب چیزیں بیک گراؤنڈ پہ موجود ہیں، میں اس بنیاد پر آ رہی ہوں، تو پہلے دن سے ہی اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور بنا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہوتی۔ گو کہ اسلام نے جتنے حقوق کی پاسداری کی ہے عورت کے، جی، وہ اگر